السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے کوڈ آف ایتھکس فار نرسز۔ پہلے ہم دیکھیں گے ایتھکس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جو یہ ورڈ ایتھکس ہے یہ ڈرائیو ہوا ہے ایک گریک ورڈ سے، ایتھوس سے، جس کا مطلب ہوتا ہے کیریکٹر۔ جو نرسز ہے ان کے لیے اس کا مطلب ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے، واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ۔ Professional code of ethics for nurses will state the ideal way of nurse behaving in all professional relationships۔ جو professional code of ethics ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ایک نرس ہے اس کا ideal way of behaving اپنے professional relationships کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کو ہم code of ethics کہیں گے۔ یعنی کہ جو ایک نرس کا ideal way of behaving ہوگا اپنے professional relationships کے ساتھ، جو اس کا professional relationship میں آتا ہے نرس پیشنٹ کا relationship یا اس کے کوورکرس کے ساتھ ریلیشن شپ، وہ سارا کوڈ آف ایتھکس میں آتا ہے۔ کوڈ آف ایتھکس could also refer to an individual's personal values or sense of right or wrong۔ جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ کوڈ آف ایتھکس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ایک انڈیویژول ہے اس کے جو پرسنل ویلیوز یا سینس آف رائٹ اور رانگ ہوگا اس کو ہم کوڈ آف ایتھکس کہتے ہیں۔ According to International Council of Nurses Code for Nurses 1973 as given below۔ جو انڈین نرسز ہے وہ فالو کرتی ہے انٹرنیشنل کونسل آف نرسز کوڈ کو، جو 1973 میں دیا گیا ہے، اسی کو وہ فالو کرتی ہے، جس میں پہلا ہی آتا ہے نرسز اینڈ پیپل۔ جو پہلا کوڈ آف ایتھکس ہے وہ ہے نرسز اینڈ پیپل۔ دی نرسز پرائمری ریسپانسبلٹی از ٹو دوز پیپل ہو ریکوائر نرسنگ کیئر۔ جو ایک نرس کی پرائمری ریسپانسبلٹی ہے وہ ہوتی ہے کیئر پرووائڈ کرنا ان لوگوں کو جن کو اس کیئر کی ضرورت ہو، جن کو اس کیئر کی نیڈ ہو، اس کی پریورٹی پہلے وہی ہونی چاہیے۔ ان پرووائڈنگ کیئر دی نرس پروموٹس این انوائرمنٹ ان وچ دی ہیومن رائٹس، ویلیوز، کسٹمز اینڈ اسپریچول بلیفس آف دی انڈیویژول، فیملی اینڈ کمیونٹی آر ریسپیکٹڈ۔ جب ایک نرس کیئر پرووائڈ کرتی ہے تو وہ اس انوائرمنٹ کو پروموٹ کرتی ہے جس میں جو کوئی انڈیویژول، فیملی یا کمیونٹی ہوگی، جو ان کے ہیومن رائٹس ہوں گے، ویلیوز ہوں گے، کسٹمز ہوں گے یا اسپریچول بلیفس ہوں گے، ان کو ریسپیکٹ کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ وہ نرس اسی انوائرمنٹ کو پروموٹ کرتی ہے جس میں اس کو ان سب چیزوں کو ریسپیکٹ ملے۔ جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے نرسز اینڈ پریکٹس۔ دی نرس کیریز پرسنل ریسپانسبلٹی فار نرسنگ پریکٹس اینڈ مینٹیننگ کمپیٹنس بائی کنٹینیوڈ لرننگ۔ جو ایک نرس ہے وہ اس کی پرسنل ریسپانسبلٹی ہوتی ہے کسی پیشنٹ کو کیئر پرووائڈ کرنا اور اس کیئر کو کنٹینیو رکھنا تب تک جب تک اس پیشنٹ کو اس کی ضرورت ہے۔ The nurse maintains a standard of personal health so that the ability to provide care is not compromised۔ جو ایک نرس ہے وہ اپنے جو اس کا پرسنل ہیلتھ ہے وہ اس کو بھی مینٹین کر کے رکھتی ہے تاکہ جو وہ کسی پیشنٹ کو کیئر پرووائڈ کرے اس میں کوئی بھی کمپرومائز نہ ہو۔ اس کے بعد ہے نرس اینڈ سوسائٹی۔ دی نرس شیئرز ود ادر سٹیزنز دی ریسپانسبلٹی فار انیشیٹنگ اینڈ سپورٹنگ ایکشن ٹو میٹ دی ہیلتھ اینڈ سوشل نیڈس آف دی پبلک۔ جو ایک نرس ہے وہ شیئر کرتی ہے باقی سٹیزنز کے ساتھ بھی، جو باقی سٹیزنز میں آتے ہیں، جو اس کی کمیونٹی کے ممبرس ہیں، وہ ان کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہے ریسپانسبلٹیز تاکہ وہ بھی پارٹیسپیٹ کرے اور سپورٹ کرے ان ایکشنز میں، جس سے ایک نرس کو پتہ چلے کہ جو کمیونٹی ہے اس کی ہیلتھ اینڈ سوشل نیڈس کیا ہے۔ اس کے بعد ہے نرس اینڈ کو ورکر۔ دی نرس سسٹینز اے کوآپریٹو ریلیشن شپ ود کو ورکرز ان نرسنگ اینڈ ادر فیلڈس۔ جو ایک نرس ہے اس کا کو ورکر ہوگا، یعنی کہ جس کے ساتھ وہ کام کرتی ہوں گی، جو باقی نرسنگ سٹاف ہوگا، ان کا جو ریلیشن شپ ہونا چاہیے وہ کوآپریٹو ہونا چاہیے۔ جب ان کا ریلیشن شپ کوآپریٹو ہوگا تب ہی وہ پیشنٹ کو ایک اچھی کیئر پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نرسز اینڈ پروفیشن۔ دی نرس پلیز دی میجر رول ان ڈٹرمائننگ اینڈ امپلیمنٹنگ ڈیزائریبل اسٹینڈرڈس آف نرسنگ پریکٹس اینڈ نرسنگ ایجوکیشن۔ جو ایک نرس ہے اس کا میجر رول ہوتا ہے کس میں، نرسنگ پریکٹس اور نرسنگ ایجوکیشن میں، ایک پیشنٹ کو کیئر پرووائڈ کرنے میں، اگر کسی پیشنٹ کو ہیلتھ ایجوکیشن یا کمیونٹی کو ہیلتھ ایجوکیشن کی ضرورت ہوگی، ان میں وہ ایک میجر رول پلے کرتی ہے۔ یہ 5 تھے کوڈ آف ایتھکس۔ اب ہم دیکھیں گے کچھ ایتھیکل پرنسپلز۔
ایتھیکل پرنسپلز دیٹ اے نرس شوڈ کنسیڈر وین میکنگ ڈیسیجنز، یہ وہ ایتھیکل پرنسپلز ہے جو ایک نرس کو کنسیڈر کرنے ہوں گے جب بھی وہ کوئی ڈیسیجن لے، تب اس کو یہ کنسیڈر کرنے ہوتے ہیں۔ پہلا ہی اس میں آتا ہے پرنسپل آف آٹونومی۔ پرنسپل آف آٹونومی کا مطلب ہوتا ہے جو ایک پیشنٹ ہے وہ انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن میکنگ کر سکتا ہے، یعنی کہ جو ایک پیشنٹ ہے اس کو انڈیپینڈنس ہے کس میں، اگر کہ اس کو کوئی کیئر پرووائڈ کیا جاتا ہے یا کوئی میڈیکیشن دی جاتی ہے، اگر کسی پیشنٹ کو لگے کہ مجھ میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں یہ برداشت کر سکوں، تو اس میں یہ مطلب رائٹ ہے کہ وہ کہہ سکے کہ مجھ میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، یعنی کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ دوسرا ہے پرنسپل آف فریڈم۔ فریڈم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک پیشنٹ فری ہوتا ہے اپنی ہیلتھ، مطلب جو اس کی ہیلتھ گولز ہوں گے ان کو پرسیو کرنے کے لیے ایک پیشنٹ فری ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو ہم کوئی بھی زبردستی نہیں کر سکتے ہیں۔ تیسرا ہے پرنسپل آف جسٹس۔ جسٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ایک نرس ہے اس کو مطلب فیئر رہنا چاہیے، اس کو ایکول ٹریٹمنٹ اس کو پرووائڈ کرنی ہے پیشنٹس کو۔ فار ایگزامپل اگر کسی ہاسپٹل میں کوئی بھی ریسورسز ہے جو وہ پیشنٹس میں ڈسٹریبیوٹ کر سکتی ہے تو اس کو وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں، اس کو وہاں پہ فیئر رہنا ہے۔ اس کے بعد ہے پرنسپل آف بینیفیشنز۔ جو ایک نرس ہے اس کا مطلب ہے ڈوئنگ گڈ، یعنی کہ جو ایک نرس ہے اس کو لوگوں کے لیے اچھا ہی کرنا ہے، یعنی کہ اس کو ایسے کام کرنے ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہی پہنچ سکے۔ اس کے بعد ہے پرنسپل آف میلیفیشنس۔ اس کا مطلب ہے اوائڈنگ ہارم ٹو ادرس، یعنی کہ جو ایک نرس ہے اس کی وجہ سے کسی پیشنٹ کو ہارم نہیں پہنچنا چاہیے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی نرس آئی وی میڈیکیشن دے رہی ہے یا آئی وی کینیولائزیشن کر رہی ہے تو اس کو وہ مطلب وہاں پہ پتہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو پین ہوگی تو اس کو وہ آرام سے کرنا ہے، سلولی کرنا ہے، جس وجہ سے پیشنٹ کو ہارم نہ ہو۔ اس کے بعد ہے پرنسپل آف فیڈیلٹی، فلفلنگ پرومیسز، یعنی کہ جو ایک نرس ہے اس کو جو اس کے پرومیسز ہے، نرس کے پرومیسز کیا ہوتے ہیں کہ اس کو فیتھفلی اپنی ڈیوٹیز دینی ہے، وہ آتا ہے پرنسپل آف فیڈیلٹی میں۔ اس کے بعد ہے پرنسپل آف ویریسٹی ٹیلنگ ٹروتھ، یعنی کہ جو ایک نرس ہے اس کو جو ایک پیشنٹ ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا ہیلتھ سٹیٹس ہے وہ کیسا ہے۔ جو ایک نرس ہے اس کو پیشنٹ کو سچ بتانا ہوتا ہے، اس کی ہیلتھ کے بارے میں، اس کی میڈیکیشن کے بارے میں، اس کو کوئی بھی فالس ہوپ نہیں دینی ہوتی ہے ایک پیشنٹ کو۔ اس کے بعد ہے پرنسپل آف کانفیڈینشیلٹی، پروٹیکٹنگ پریویلیجڈ انفارمیشن، یعنی کہ جو ایک نرس ہے، ایک پیشنٹ اپنی نرس کے ساتھ جو بھی انفارمیشن شیئر کرے، ایک نرس کو اس کی مطلب پروٹیکشن کرنی ہوتی ہے، وہ کسی انسان کے ساتھ بھی اس کو شیئر نہیں کر سکتی ہے، وہ آتا ہے پرنسپل آف کانفیڈینشیلٹی میں۔ اس کے بعد آتا ہے پرنسپل آف رائٹ، یعنی کہ جو ایک پیشنٹ ہے اس کے پاس مطلب رائٹ ہوتا ہے وہ کوئی بھی ڈیسیجن لے، وہ اپنی ہیلتھ کے بارے میں اس کا رائٹ ہے کہ اس کو سب کچھ پتہ ہو، اپنی ہیلتھ کے بارے میں، اپنی میڈیکیشن کے بارے میں، وہ سب کچھ پرنسپل آف رائٹ میں آتا ہے۔ یہ تھا آج کا ٹاپک۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو میری چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے اور اپنے نرسنگ فرینڈس کے ساتھ شیئر کرے۔ تھینک یو سو مچ۔